تو آج جنت و جہنم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سے قبل اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ تمام باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ ہر مسلمان جنت کے اندر جانا چاہیے، خواہ وہ گنہگار ہو، بدکار ہو، خطا کار ہو، نیکوکار ہو، کتنا بھی بڑا پاپی ہو، مجرم ہو، مگر وہ یہ تو چاہتا ہے کہ جنت کے اندر چلا جائے. ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے اور اکثر یہی چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر چلے جائیں. بزرگ ہو، جوان ہو، خواتین ہو، بچے ہو، جنت کے اندر سب جانا چاہیے. جنت یہ عربی زبان کا ورڈ ہے اور جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، گارڈن. اور آپ کو میں ایک نکتہ بتاؤں، جس نام کے اندر جیم اور نون آ جاتا ہے، جس لفظ کے اندر جیم اور نون آ جاتا ہے، اس لفظ کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. چھپنے کا معنی جنات، لفظ جنات کے اندر جیم اور نون ہے. جنات چھپے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، تو جنات کے اندر جیم اور نون ہے. اسی طریقے سے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے عربی کے اندر جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی چھپا ہوا. جنگ کے اندر ڈھال استعمال ہوتی ہے، کیوں؟ اگر کوئی تلوار مارے تو آپ اس کو آگے کر سکتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپ سکتے ہیں، تو اسے عربی کے اندر جنہ کہا جاتا ہے. تو جس لفظ کے اندر جیم اور نون آ جاتا ہے اس کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو جنت کے اندر بھی جیم اور نون ہے، جہنم کے اندر بھی جیم اور نون ہے. تو جنت بھی چھپی ہوئی ہے اور جہنم بھی چھپی ہوئی ہے. جنت کے علاوہ اور بھی نام ہے. جنت کا ایک نام دار السلام ہے، جنت کا ایک نام مقعد صدق ہے، جنت کا ایک نام جنت النعیم ہے. تو یہ جنت کے نام ہیں. تو آج کچھ باتیں جنت کے موضوع پر ہوں گی اور کچھ باتیں جہنم کے موضوع پر ہوں گی. اس سے پہلے ایک حدیث آپ سن لیجئے، اور اگر یہ سمجھ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو باتیں ہیں وہ آپ اور زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں گے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، آپ آرام کر رہے تھے، اور دو فرشتے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے. تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ تم یہ جو سو رہے ہیں، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی کوئی مثال پیش کرو، تم ان کی کوئی مثال. تو وہ دوسرا فرشتہ مثال دیتا ہے. کیا مثال دیتا ہے؟ کہ ایک بنانے والے نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد گھر کے اندر دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور لوگوں کو دسترخوان پہ بلا کر کے لاؤ. تو کسی نے دعوت قبول کی اور کسی نے دعوت قبول نہیں کی. یہ فرشتہ کہتا کیا مطلب؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں، کیسی مثال دے رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنانے والا اللہ ہے، اور جو گھر بنایا ہے وہ جنت ہے، اور جو دسترخوان بچھایا ہے وہ اسلام ہے، اور جن کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جنہوں نے دعوت قبول کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی وہ جنت کے اندر نہیں. تو یہ جنت کا مطلب. بات شروع کرنے سے پہلے جی چاہتا ہے کہ ایک چیز اور بتا دوں. آج کچھ لوگ جنت و جہنم کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی جنت کوئی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی چیز نہیں ہے، بس دنیا کے اندر ہو، جینو مر گئے، مٹی کے اندر سما جاؤ گے، سب ختم. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. اور اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، مومن ہی نہیں.
کیونکہ ایمان کی تکمیل کے لیے آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور جنت و جہنم یہ آخرت کا ایک حصہ ہے۔ تو جنت بھی ہے، جہنم بھی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اگر نہیں ہوتی تو دروازے کہاں سے ہوتے؟ تو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز اور کہ جنت ہے لیکن کہاں ہے؟ آئیے اس کا جواب قرآن سے لے لیجئے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماویٰ، جو جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے اس کو سدرۃ المنتہی کے پاس رکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب معراج کی رات میں گئے تو آپ نے فرمایا مجھے ایک بیری کے پیڑ پہ لے جایا گیا، اسے سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے، جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے، اور جس کے مٹکے مقام حجر کے برابر، جس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کے برابر تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سدرۃ المنتہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہی کے پاس ہی جنت ہے، سدرۃ المنتہی کے قریب ہی جنت ہے۔ تو جنت کہاں ہے؟ یہ 7ویں آسمان پہ ہے اور سدرۃ المنتہی کے پاس ہے۔ اب یہ جنت کیسی ہے؟ اب چلیے ہم جنت کو دیکھتے ہیں، اب چلیے جنت دیکھتے ہیں کہ جنت کیسی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن الآخرون الاولون، ہم سب سے بعد میں آنے والے مگر سب سے پہلے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم دنیا کے اندر سب سے بعد میں آئے ہیں، سب سے آخری امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر، جنت کے گیٹ پر سب سے پہلے ہم جائیں گے، سب سے پہلے امت محمدیہ جائے گی۔ جنت کے گیٹ پہ چلیے، جنت کا دروازے ہیں، بھئی ہم گھر بناتے ہیں تو ہمارے گھروں کے دروازے ہیں، آسمان ہے، آسمانوں کے بھی دروازے ہیں، اسی طریقے سے جنت کے بھی دروازے۔ اور کتنے دروازے؟ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، 8 دروازے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس میں ایک دروازہ باب الریان ہے، جس سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ تو جنت کے 8 دروازے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی جنت و جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صحابہ کا جذبہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ نبی کے صحابی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارجو ان تکون منہم، آئے ابو بکر مجھے امید ہے کہ جن لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا اور لوگوں میں تم بھی شامل ہوگے۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ایک کا نام باب الصلاۃ ہے جس سے صرف نماز والے داخل ہوں گے، کچھ ایک دروازے سے صرف جہاد والے داخل ہوں گے، ایسے کر کے 8 دروازے ہیں۔ اور جانتے ہو ان 8 دروازوں کی چوڑائی کتنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، اور جنت کے جو دروازے ہیں وہ مصرے ہیں، مصرے 2 مصروں سے مل کے ایک دروازہ ہے۔ ہم اور آپ جو دروازہ بناتے ہیں کبھی کبھی 2 پڑھ کے دروازے ہوتے ہیں، 2 مصروں کے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے 2 پڑھ کے۔ اور اب آج کل جو دروازے چل رہے ہیں وہ صرف 1 پڑھ کا ہوتا ہے، 1 مصرے کا۔ تو جنت کے جو دروازے ہیں وہ 2 مصروں کے ہیں، 2 مصرے ملا کر کے 1 دروازہ، اور 1 مصرے کی ابتدا سے انتہا تک کی دوری جانتے ہو کتنی ہے؟
اللہ کے نبی فرماتے جتنی دوری مدینہ سے بصرہ تک کی ہے، ایک پورے دروازے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مصرع، ایک پٹ کی ابتدا سے انتہا کی کتنی دوری ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے جتنی دوری مدینے سے لے کے بصرہ تک کی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے 40 سال کی مسافت، 40 سال کی دوری ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن الاخرون الاولون، ہم سب سے بعد میں آئے اور سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ جائیں گے۔ سارے لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، جنت کا دروازہ بند ہوگا، اللہ کے نبی دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی یہ کون آیا ہے؟ اللہ کے نبی کہیں گے میں محمد ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور فرشتہ کہے گا میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، میں آپ ہی کا منتظر تھا، مجھے بتایا گیا تھا جب تک جناب محمد رسول اللہ نہ جائے تب تک جنت کے دروازوں کو کھولا نہ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ تو ابھی چلیں گے اندر یا رکیں گے؟ ابھی تھوڑا رکتے ہیں، ابھی تھوڑی اور ڈسکس کر لیں، ابھی جنت کے دروازے پہ رہیے۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی بہت لمبا ہے۔ تو کیا جنت میں بھی سب ایسی جائیں گے؟ کوئی ناٹا ہوگا، کوئی لمبا ہوگا، کوئی بہت لمبا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے جنت میں جانے سے پہلے سارے لوگوں کے قدوں کو برابر کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کی ہائٹوں کو برابر کر دیا جائے گا۔ اور کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی ہائٹ، جتنا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اور حضرت آدم کا قد کتنا تھا؟ 60 ذراع، 60 ہاتھ کے برابر تھا، یعنی سب کا قد 7 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا۔ کوئی لمبا نہ ہوگا، کوئی ناٹا نہ ہوگا، کوئی چھوٹا نہ ہوگا، کوئی بڑا نہ ہوگا، سارے لوگوں کو سارے لوگوں کے قدوں کو مساوی کر دیا جائے گا۔ 60 ہاتھ کے برابر قد ہو جائے گا، جتنا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ اب قد برابر۔ دنیا کے اندر کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا دانت ٹوٹا ہوا ہے، کیا جنت میں بھی ایسی جائیں گے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں سب کے چہرے، جنت میں جانے سے پہلے سب کے چہروں کو چمکا دیا جائے گا۔ کسی کے چہرے پر کوئی نقص نہ ہوگا، کسی کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال نہ ہوگا، سب کے چہرے چکنے ہوں گے اور کتنے خوبصورت ہوں گے، اعلیٰ صورت القمر، جیسے چاند ہوتا ہے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور صرف چاند نہیں، اعلیٰ صورت القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح سب کے چہرے روشن ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ قد برابر، چہرے سب کے خوبصورت، سب ہینڈسم، خوبصورت، گویا کہ 14ویں رات کے چاند۔ دنیا کے اندر کوئی 20 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی 30 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی 60 میں مر رہا ہے، کوئی 100 میں مر رہا ہے۔ تو جب یہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبھی کی عمر 30 اور 33 سال کی کر دی جائے گی۔ کوئی 20 سال کا نہ ہوگا، کوئی 40 کا نہ ہوگا، کوئی 35 کا نہ ہوگا، سب کی 30 اور 33 سال کی عمر کر دی جائے گی۔ قد بھی برابر ہوں گے، چہرے بھی خوبصورت ہوں گے، اور سب کے عمریں بھی برابر ہوں گی، سب کی عمروں کو بھی برابر کر دیا جائے گا، سب کے چہروں کو صحیح کر دیا جائے گا، سب کو جوان کر دیا جائے گا۔ اب ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا، فرشتے موجود ہوں گے۔ جب یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے فرشتے ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تمہارا نام مبارک ہو، خوش آمدید، سلام علیکم طبتم، تمہارا نام مبارک
کو جنت میں رہو، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو۔ جنتی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اب سارے جنتیوں کو محل دیے جائیں گے، سارے جنتیوں کو گھر دیے جائیں گے۔ ہم بھی دنیا کے اندر گھر بناتے ہیں، ہم بھی دنیا کے اندر اپنے لیے مکان بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، اور کیسا مکان بناتے ہیں؟ پہلے پھوس کا مکان ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد لوگ چونے کا مکان بنانے لگے، اینٹ کا مکان، اور آج تو پتھر، سنگ مرمر اور مکانوں کے اندر ٹائلز لگائے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ نے بھی مکان بنائے ہیں، اللہ نے بھی گھر بنائے ہیں، اور کیسے گھر ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ جنت کے اندر بھی محل ہے، اس کی بھی دیواریں، اور دیواریں کیسی ہیں؟ ہم تو دنیا میں اینٹیں لگاتے ہیں، مٹی کی اینٹیں ہوتی ہیں، مگر جنت میں جو گھر ہوں گے ان کی اینٹیں کیسی ہوں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک سونے کی اینٹ ہوگی، اس کے اوپر چاندی کی اینٹ ہوگی، پھر سونے کی اینٹ ہوگی، پھر چاندی کی اینٹ ہوگی۔ سونے چاندی کی اینٹوں سے مکانوں کو بنایا جائے گا۔ آج سونا کتنا مہنگا ہے، سونے کی اہمیت کیا ہے یہ آپ کو اگر اندازہ لگانا ہے تو اپنے گھروں کی عورتوں کو دیکھ لیجیے، اپنی بیویوں کو کتنا سنبھال کے سونا رکھتی ہے۔ ارے 1 تولہ ہو یا اس سے بھی کم ہو، 2 تولے ہو، لیکن بہت حفاظت سے عورتیں سونا رکھتی ہیں، بہت حفاظت سے۔ گھر کے مرد کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بیوی نے سونا کہاں رکھا ہے۔ تو دنیا کے اندر سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو دنیا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ مہنگی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی جنت میں دیواریں بنائے گا، جنت کے اندر اس کے محل بنائے گا۔ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، اور پھر ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور کچھ محل تو ایسے ہوں گے ایک موتی ہرا، ایک موتی سفید اور ایک موتی لال لگایا جائے گا، اور کچھ محل تو ایسے ہوں گے سفید پتھروں سے تراش تراش کے ہی محل بنا دیے جائیں گے، سفید موتیوں کو تراش تراش کے ہی محل بنا دیے جائیں گے۔ ہم اور آپ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں، کوئی آدمی اگر باہر سے آتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے انڈیا کے اندر آئے کم سے کم ایک مرتبہ تاج محل تو دیکھ لے، کیوں؟ بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ پوری بلڈنگ، پوری عمارت ایک طریقے کے پتھر کی بنی ہے، سفید، وائٹ، ابیض، لیکن اس میں پتھر الگ الگ لگے۔ مگر جنت کے اندر کچھ محل تو ایسے ہوں گے ایک ہی موتی کو تراش تراش کے محل بنا دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جنت میں کیسی بلڈنگیں ہوں گی، جنت میں کیسے محل ہوں گے، موتیوں کو تراشا جائے گا، اور کچھ کے اندر سفید موتی، ہرے موتی، لال موتی لگائے جائیں گے، اور کچھ گھر تو ایسے ہوں گے جن کی دیواریں سونے کی ہوں گی، چاندی کی اینٹیں ہوں گی، چاندی کی سونے کی اینٹیں ہوں گی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی مٹی ہوگی۔ ہم جب دیوار بناتے ہیں تو اینٹوں کو جوائن کرنے کے لیے اور اس کو ملانے کے لیے ہم مسالہ بھی لگاتے ہیں، سیمنٹ بھی لگاتے ہیں، بالو بھی لگاتے ہیں۔ اللہ نے بھی سیمنٹ لگایا ہے، اللہ نے بھی بالو لگائی ہے، اور وہ بالو کیا ہے؟ وہ مشکی بالو ہے، وہ سیمنٹ کیا ہے؟ وہ زعفران کا سیمنٹ ہے، اور جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے گئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پجرہٹ ڈالے گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یاقوت ہے، وہ لولو ہے، وہ مرجان ہے، وہ یاقوت اس کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کیجئے جنت کے اندر اللہ نے جو محل بنائے ان محل کا کیا حال ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت کے اندر جو محل ہے وہ محل کیسے، اور دیکھیے جنت کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجری من تحتها الانہار، اور جنتیوں کے محلوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، جنتیوں کے محلوں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہوگا، نہریں جاری ہوں گی۔ آپ کبھی بامبے کے اندر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو سمندر کا علاقہ ہے
بہت سے لوگوں نے سمندر کے ٹھیک سامنے زمینیں لیے اور اپنی اپنی بلڈنگیں تیار کی اور بہت مہنگی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ پانی دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, جب وہ پانی دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. صبح صبح آپ نکلیے اپنے گھر کے باہر, سو کے اٹھ رہے ہیں, سامنے پانی بہ رہا ہے, سامنے سمندر ہے, کتنا خوشنما منظر لگتا ہے, کتنا اچھا منظر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجری من تحتها الانہار, اللہ نے جنتیوں کے گھروں کے نیچے سے نہریں جاری کر دی ہیں, محلوں کے نیچے سے ہی نہریں جاری کر دی ہیں. تو یہ جنت کے محلوں کا حال ہے. اب ایک سوال یہ اور ہے کہ کوئی انسان زیادہ عمل کرتا ہے, کوئی انسان کم عمل کرتا ہے, تو کیا جنت کے اندر سب کو ایک طریقے کا گھر دیا جائے گا؟ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الجنت مئات درجہ, جنت کے اندر 100 درجے ہیں, 100 درجے. اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کی دوری کتنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی دوری پہلے آسمان سے زمین کی ہے, اور پہلے آسمان سے زمین کی کتنی دوری ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی آدمی اپنی سب سے تیز سواری سے جائے 500 سال گزر جائیں گے تب بھی وہ پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا ہے. تو پہلے درجے سے دوسرے درجے کی دوری اتنی زیادہ ہوگی. اب کوئی یہ سوچ رہا ہو کاش اگر سب سے نیچے والا درجہ مل جائے تو یہ بھی سعادت کی بات ہے, یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے. نہیں, جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو, کیونکہ وہ سب سے اونچا درجہ ہے, وہ سب سے بلند درجہ ہے, اور اس درجے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جس پر رب مستوی ہے. لہذا جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو, جب بھی جنت کا سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کرے. تو یہ تو جنت کا معاملہ ہے. جنت میں اللہ نے ایسے محل بنائے ہیں اور ان محلوں کی ایسی دیواریں ہیں, ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اب ایک سوال یہ ہے جب یہ جنت میں جائیں گے تو اپنا گھر کیسے پہچانیں گے؟ یہ عبداللہ صاحب کا گھر ہے, یہ عمران بھائی کا گھر ہے, یہ قمر بھائی کا گھر ہے, کوئی کسی گھر میں گھس نہ جائے, کیسے گھر پہچانیں گے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بات ڈال دے گا. وہ کسی غلط گھر میں نہیں جائیں گے, غلط محل میں نہیں جائیں گے, وہ ڈائریکٹ اپنے محل کے اندر چلے جائیں گے. اب جنت میں آ گئے ہیں, محل بھی مل گیا ہے, لگژری محل. تو جب محل اتنا اچھا ہے تو کپڑے بھی تو ہونے چاہیے. کپڑے بھی تو یہاں کفن کیے گئے تھے, کفن کے اندر, وہ بھی قبر کے اندر سڑ گیا, گل گیا. اب جنت میں اتنا اچھا محل ہے تو اب کپڑے بھی تو اچھے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق, جنت کے اندر جنتیوں کو لباس بھی پہنایا جائے گا. اور وہ لباس کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سندس خضر واستبرق, حریر کا لباس ہوگا, ریشم کا لباس ہوگا. دنیا کے اندر ریشم ہمارے اوپر حرام ہے, اللہ نے ریشم کو حرام کر دیا ہے, مگر جنت میں جو لباس ملے گا وہ ریشم کا لباس ہوگا. اور جانتے ہو جنت کا ریشم دنیا کے ریشم سے کتنا زیادہ اچھا ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک کپڑا لایا گیا, ریشم کا کپڑا. صحابہ اس کو پکڑنے لگے, پکڑ کے دیکھنے لگے, یہ صحابی پکڑتے ہیں, یہ صحابی چھوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ, تم اس ریشم کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہو, تم اس ریشم کو اتنا زیادہ پکڑ کے دیکھ رہے ہو. ارے اس ریشم کی اوقات کیا ہے, اس ریشم کی ویلیو کیا ہے؟ جنت کے اندر حضرت سعد بن معاذ کو جو ریشم کا رومال دیا جائے گا, ریشم کا جو ہینکرچیف دیا جائے گا, وہ ریشم اتنی اچھی ہوگی کہ دنیا کی ساری ریشم کو جمع کر لیا جائے, دنیا کی ساری ریشم حضرت سعد بن معاذ کے ریشم کے رومال کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اتنی اچھی ریشم, دنیا کی ساری ریشم کو جمع کر لیا جائے, حضرت سعد بن معاذ کو جو ریشم کا رومال دیا جائے گا پوری
ریشم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اندازہ لگائیے جب رومال کا یہ حال ہے تو جو لباس دیا جائے گا وہ لباس حریر کا لباس, ریشم کا لباس. اور وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ, آپ کو سجایا بھی جائے گا چاندی کے زیورات سے سجایا جائے گا, چاندی کا تاج پہنایا جائے گا. دنیا کے اندر جیسے بادشاہ پہنا کرتے ہیں آپ کے سروں پر چاندی کا تاج بھی رکھ دیا جائے گا. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, تخت بھی لگا دیے جائیں گے, تخت پر تکیے بھی رکھ دیے جائیں گے, مصندیں بھی رکھ دی جائیں گی, اور ان کو سجا دیا جائے گا, ان کو سنوار دیا جائے گا, ریشم کا لباس پہنایا جائے گا, اور ان کو بیٹھنے کے لیے تخت بھی لگائے جائیں گے, اور وہ بیٹھ جائیں گے جیسے راجا مہاراجاؤں, جیسے دنیا کے اندر راجا مہاراجا بادشاہ بیٹھتے ہیں, ان کے لیے تخت لگا دیے جائیں گے, زیورات پہنا دیے جائیں گے, اور وہ اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے مسندوں. اب جنت کے اندر آ گئے, لباس پہن لیا, بیٹھ گئے, اب پیٹ پوجا بھی ہو جائے, اب کھانا وانا بھی کھا لیا جائے. تو جنت کے اندر ملے گا تو بہت کچھ, لیکن جو جنت کی ویلکم ڈش ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مچھلی کی کلیجی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کبد النون, جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی. آپ لوگوں نے مچھلی تو کھائی ہے, سب نے مچھلی کھائی ہے, لیکن بتائیے کیا مچھلی کی کلیجی بھی کھائی ہے؟ کسی نے کھائی ہے مچھلی کی کلیجی؟ کسی نے نہیں کھائی. کیوں؟ جب مچھلی اتنی ہوتی ہے تو مچھلی کی کلیجی بالکل اتنی سی ہوتی ہے. ایسے مچھلی کے اندر سارے وٹامن پائے جاتے ہیں, مچھلی کی کلیجی بہت فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن مچھلی کی کلیجی ہوتی بہت ہوتی. اور اگر آپ مچھلی کی کلیجی کھانا بھی چاہیں تو کم سے کم آپ کو 1 کلو کلیجی جمع کرنے کے لیے تقریباً 5-6 ہزار کی مچھلی خریدنا پڑے گی, تب 1 کلو کلیجی آپ کے پاس جمع ہو پائے گی. اب اتنے میں آدمی سوچے گا 5-6 ہزار کی مچھلی سے اچھا ہے 5-6 ہزار کا گوشت لے آؤ, پورے خاندان کی دعوت میں. تو گویا کہ مچھلی کی کلیجی دنیا کے اندر بہت مہنگی ہے, بہت مہنگی, لیکن میرے پیارے ساتھیوں جو چیز دنیا کے اندر سب سے قیمتی ہے جنت کے اندر سب سے پہلے وہی پیش کیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کبد النون, سب سے پہلے جنت کے اندر مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی. یہ ویلکم ڈش ہوگی, ویلکم, یہ سب سے پہلے پیش کی جائے گی. اب کلیجی کھا لی, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, پرندوں کا گوشت بھی ہے. اب کچھ میٹھا کھانے کا من کر رہا ہے, میٹھا کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ دنیا کے اندر کھان کھائے, چلو وہ پروا کھا لیتے ہیں, میٹھا کھا لیتے ہیں, رسگلہ کھا لیتے ہیں, وہاں بھی میٹھا ملے گا. اور میٹھا کیا ہوگا؟ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا, جنت کے اندر میٹھا بھی پیش کیا جائے گا. اور وہ میٹھا کیسا ہوگا؟ جنت کے اندر پھل دیے جائیں گے. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, وہاں تمہیں آم بھی دیے جائیں گے, وہاں تمہیں انگور بھی دیے جائیں گے, وہاں تمہیں سیب بھی دیے جائیں گے, وہاں تمہیں کھجور بھی دیے جائیں گے. جنتی کہیں گے یہ کیا لائے؟ یہ تو کھجور ہے, یہ سیب ہے, یہ انگور ہے, یہ تو ہم دنیا میں بھی کھا کر کے آئے ہیں. کھجور تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے, سیب تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے, یہ کیا لے آئے؟ فرشتے کہیں گے آئے اللہ کے بندے, تو کھجور تو دنیا میں کھا کر کے آ رہا ہے, سیب کھا کر کے آ رہا ہے, مگر یہ جو پھل ہے یہ دنیا
کے پھلوں کی طرح نہیں ہے، ان کا نام تو دنیا کے پھلوں کی طرح ہے مگر ان کا ذائقہ دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے کھجور کا گچھا، ایک انگور کا گچھا دیکھا تھا، اور اس گچھے کے اندر اتنے انگور تھے، اتنے انگور، اگر اسے توڑ لیا جاتا اور وہ زمین پر آ جاتا تو قیامت تک آنے والے لوگ اسی انگور کو کھاتے اور اس گچھے سے